بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو ٹانک میں جو ری پولنگ ہوئی تھی فضل الرحمان کے بیٹے کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف ری پولنگ میں بھی جیت گئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 50 نیشنل اسمبلی ممبران کے آزاد امیدواروں کی جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کا پرفارما اور نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا، چونکہ کچھ کے 16 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے، کچھ کے 17 کو ہوئے ہیں، کچھ کے 18 کو ہوئے ہیں، تو جن کا بھی ٹائم تھا ان کی حد تک نہیں جمع کروایا گیا۔ جن کا آج آخری دن تھا ان کے 50 نیشنل اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران تھے وہ جمع ہو گئے ہیں۔ ساتھ باپ پارٹی جو ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ خاص پارٹی ہے، باپ پارٹی کے ایک ممبر اسمبلی کو بھی گرفتاری کا خدشہ تھا اور وہ پہنچے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت لینے کے لیے۔ اور ایکسپریس نیوز کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، پولنگ افسر کا الیکشن میں دھاندلی کا اعترافی بیان سامنے آ گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں 3-4 اہم ایشوز ہیں۔ ایک تو بشرا بیگم کے حوالے سے عمران خان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان نے ایک پٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو کل سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ اس میں یہ پلی لی گئی ہے کہ بشرا بیگم کی پچھلے 10 دنوں سے صحت خراب ہے، ان کو کھانے میں کچھ ایسا دیا گیا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا پا رہی، اور ابھی بھی کچھ دیر پہلے جو ان کی ترجمان ہے مشال یوسف زئی، بشرا بیگم کی جو ترجمان ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں، ان کی موجودگی میں ٹیسٹ ہونے چاہیے، جو شوکت خانم کے ان کے ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ جو پریئر کی گئی ہے شیراز احمد رانجھا کی جانب سے، یہ درخواست ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، عظمیٰ خان اس میں پٹیشنر ہیں۔ فردر پریڈ دیٹ اف اٹ از ایڈوائزڈ بائی ڈاکٹر عاصم یوسف، کہ پہلے تو ڈاکٹر عاصم یوسف کو چیک کروایا جائے، اگر ڈاکٹر عاصم یوسف کہیں تو پھر پیمز میں لے جائیں اور پیمز میں ایک باقاعدہ بورڈ قائم کیا جائے، اور وہ بورڈ ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں ان کی جو دیکھ بھال کرے اور ان کے ٹیسٹ کرے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت جو بشرا بیگم ہے ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے میڈیکل جو چیک اپ ہے وہ کروایا جائے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار شوکت بسرا، ان کے مقدمے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو کیس تھا، اس کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وہ الیکشن کمیشن میں قرآن پاک اٹھا کے لے کے گئے ہیں، اور قرآن پاک اٹھا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ میں اپنی جو سیٹ ہے وہ جیت چکا ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں حلقہ این 163 بھاول نگر میں انتخابی ڈسپیوٹ کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے ممبر خیبر پختونخوا اور بلوچستان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس موقع پر جو ہارنے والے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار شوکت بسرا تھے، انہوں نے قرآن پاک لے کر الیکشن کمیشن پہنچ گئے۔ شوکت بسرا نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ میں جیتا ہوا ہوں، میں حلف دیتا ہوں کہ آر او نے نتائج مرتب کرنے کے لیے مجھے نہیں بلایا، آپ نے کیس کا فیصلہ ہونے سے پہلے اعجاز الحق کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن اعجاز الحق کو کہیں کہ قرآن پاک پر قسم کھا لیں تو میں اپنا کیس واپس لے لوں گا۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ آپ قرآن پاک پر قسم نہ کھائیں، اس کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدوار اعجاز الحق کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کیس کی سماعت 27 فروری تک ملتوی کر دی، اور 27 فروری کو اعجاز الحق جن کو وہاں سے جتوایا گیا ہے ان کو باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ عافیہ شہر بانو کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب کوئی جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے دن سے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اس پر پھر ایک ٹائم بارڈ اپیل دائر کی گئی، اور اپیل بھی تب دائر کی گئی جب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آ گیا، اور آج یہی فیصل صدیقی جو عدالتی معاون تھے انہوں نے عدالت کو کہا ہے کہ یہ اپیل تو ناقابل سماعت ہے، جس کو آپ قابل سماعت قرار دے رہے ہیں۔ تو اس پر آج سماعت ہوئی، اور چونکہ جسٹس مظاہر نقوی کا کیس اس وجہ سے رک گیا ہے، اس پر پروسیجر مکمل کر کے جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے روک دیا ہے کہ اس کیس کے اوپر فیصلہ ہے۔
عدالتی معاون فیصل صدیقی نے آج 5 رکنی بینچ جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی اور عدالتی معاون فیصل صدیقی نے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 21 اپریل کی بجائے 11 اکتوبر سے نافذ ہو تو یہ اپیل تو ویسے ہی قابل سماعت نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اپیل قابل سماعت ہونے پر نہیں، مرکزی کیس پر آپ کی معاونت درکار ہے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اپیل کے ماضی سے اطلاق کی شق کالعدم قرار دی گئی۔ ججز پر عام قوانین لاگو نہیں ہوتے، اگر جج پر کرپشن کے الزامات ہوں تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار جج کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بھارتی عدالت نے قرار دیا کہ جج کے خلاف FIR بھی درج ہو سکتی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ اگر جوڈیشل کونسل کارروائی شروع کر چکی ہو تو کیا جج کی ریٹائرمنٹ سے ختم کر دے گی؟ تو جسٹس مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر میں بطور جج کو جرم کرتا ہوں تو میرے استعفے سے کلین چٹ مل جائے گی؟ جسٹس عرفان نے پوچھا کہ موجودہ کیس میں جوڈیشل کونسل سابق چیف جسٹس کے خلاف کارروائی نمٹا چکی، اگر کونسل ایک بار رائے دے چکی تو کیا دوبارہ کارروائی کھول سکتی ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کو یرغمال بنا سکتا ہے؟ کیا چیف جسٹس اپنے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں خود شکایت سن سکتا ہے؟ عدالتی معاون فیصل صدیقی نے کہا کہ ضابطے کے تحت جس جج کے خلاف شکایت ہو وہ خود کو کونسل سے الگ کر لیتا ہے۔ ججز کے خلاف انکوائری رولز صرف حاضر سروس جج کے خلاف ہیں۔ جسٹس امین الدین نے سوال کیا کہ کیا جج کی ریٹائرمنٹ یا استعفے سے جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم ہو جاتی ہے؟ فیصل صدیقی نے بتایا کہ جج کا استعفیٰ بدنیتی کی بنیاد پر چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ اس میں کہا کہ جو ججز کی کرپشن پر اینٹی کرپشن یا نیب جیسے اداروں کو کارروائی سے کوئی نہیں روکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کوئی ادارہ ججز کے خلاف کارروائی کرے تو کیا انصاف کی فراہمی میں ججز پر خوف کی تلوار نہیں لٹکتی رہے گی؟ تو یہ سارے سوالات پوچھے ہیں اور 21 فروری کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور اس میں جو باقی ایک اکرم شیخ صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ اس میں عدالتی معاون ہیں، ایک اور عدالتی معاون ہے، تو ان کو سن کے پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ معاملہ کس طرف لے کے جانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا، صاحبزادہ حامد رضا نے الیکشن کمیشن میں نوٹیفیکیشن جمع کروا دیا اور کہا گیا ہے جی کہ 16 فروری تک جو آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے ان میں سے 50 جو لسٹ آف 50 کینڈیڈیٹس آف نیشنل اسمبلی وہ جمع کروا دی گئی ہے، اور یہ جو لسٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ MNAs جنہوں نے جو سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے اس کی لسٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ ان ویو آف دیئر فور یو آر ریکویسٹڈ ٹو کائنڈلی ایشو نیسیسری ڈائریکشن ٹو انکلیوڈ اور کاؤنٹ دوز ممبرز elect as returned candidates of the Sindh Sunni Ethad Council and as consequences thereof allocate to جو ہے SIC جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کو ایلوکیٹ کی جائے ڈیو شیئر ان دا سیٹ ریزروڈ ان دا نیشنل اسمبلی، اور ساتھ مخصوص نشستیں بھی جو ہمارا کوٹا بنتا ہے وہ ہمیں دی جائیں۔ تو یہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے 50 نیشنل اسمبلی کے ممبران کی آج جمع ہو گئی ہے۔ یہ وہ تھے جن کے 16 فروری تک جو آئے تھے، 16 فروری تک ان کی جو نوٹیفیکیشن کامیابی کا آیا تھا۔ اب جن کا 17 کو آیا ہے، 18 کو آیا ہے، کچھ کا آج 19 کو بھی آیا ہے، تو وہ بقیہ کے بھی کل تک جمع کروا دیے جائیں گے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایفیڈیوٹ بھی جمع کروا دیا گیا۔ بڑی بات ہے، پہلے دن ہی 50 نیشنل اسمبلی کے ممبران کے جمع کروا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب گرفتاری کے خدشے میں جو 9 منتخب MPA ہیں باپ پارٹی کے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا ہے جی کہ حفاظتی ضمانت دی جائے۔ باپ پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ میں بلوچستان جانا چاہتا ہوں، اور بلوچستان جا کے مجھے خطرہ یہ ہے کہ مجھے بلوچستان میں گرفتار کر لیا جائے گا، اس وجہ سے مہربانی کر کے مجھے ریلیف دیا جائے۔ اور صالح بھوٹانی نے ریکویسٹ کی ہے اور استدعا کی ہے کہ ہر صورت مجھے جو ہے وہ حفاظتی ضمانت دی جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کو 2 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت دے دی اور متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پولنگ افسر کا الیکشن میں دھاندلی کا اعتراف سامنے آیا ہے۔ یہ ایکسپریس نیوز کی سٹوری ہے۔ ایکسپریس نیوز نے کہا ہے کہ NA 79 گجرانوالہ میں تعینات پولنگ آفیسر طاہر ابرار کا الیکشن میں دھاندلی کا اعترافی بیان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق وائرل ویڈیو میں طاہر ابرار کا کہنا تھا کہ جان میں نے اللہ کو دینی ہے، جو کچھ میں نے کیا ہے اور جو کروایا گیا ہے اللہ ایسا موقع کبھی نہ لائے۔ مجھے الیکشن میں ڈیوٹی نہ کرنا منظور ہوگا لیکن ایسا کام دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔
پولنگ آفیسر نے بتایا کہ اس کے باوجود اللہ نے جس کے مقدر میں عزت لکھی تھی اس کو دے دی. میں سرکاری ملازم ہوں اور میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. ہم پر کسی امیدوار یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا. آج کل جن کا زور چل رہا ہے انہی کا چلا اور ان کی منشا کے مطابق ہم ان کو نتائج دے کر آئے. طاہر ابرار کا کہنا تھا کہ میری ڈیوٹی ایک دیہی علاقے کے پولنگ اسٹیشن میں تھی. اس کو مجبوری کہہ لیں یا اس کی کوئی بھی اس کو رنگ دیں. طاہر ابرار نے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول چٹھا کے پولنگ اسٹیشن نمبر 226 پر تعینات تھا اور گورنمنٹ فقیر محمد ڈگری کالج میں لائبریرین کی نوکری کرتا ہے. طاہر ابرار ویڈیو بیان دینے کے بعد لاپتہ ہے اور وہ ڈیوٹی پر بھی نہیں آیا. یہ کہا گیا ہے ان کی جانب سے، ایکسپریس نیوز کی جانب سے، کہ ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے اور انہوں نے دھاندلی کا اعترافی بیان سامنے آیا ہے. یہ میڈیا کی خبر ہے. دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی آج ایک سماعت ہوئی تھی اور یہ عرفان نواز میمن جو ڈی سی ہیں اسلام آباد کے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور رہنماؤں کے خلاف پہلے جو 3 MPO جاری کرتے تھے، پھر دفعہ 144 اب بھی نافذ کیا ہوا ہے، تو ان کے خلاف جسٹس بابر ستار کے پاس جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس پر آج سماعت ہوئی. آج ٹرائل مکمل ہو گیا ہے اور کل عدالت نے کہا کہ کل فائنل آرگومنٹس دیں اور کل ہی فیصلہ سنایا جائے گا. کل فیصلہ سنایا جانا ہے. کل 20 فروری ہے اور یہاں ان کو چھٹیوں پر بھیج دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا جی کہ 2 دن کی ان کی جو آفس لیو ہے، جو ان کو اسٹیشن لیو، کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہوں گے 20 اور 21 فروری، اور اس کے بعد 22 سے 4 مارچ تک وہ عمرہ پہ جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو وہ کل پیش ہوتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار صاحب نے جس طرح اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے کہ وہ انصاف دینا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو سزا دے دیں گے. اگر وہ سزا دیتے ہیں تو سزا میں تو یہ باہر جا نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کل عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے. تبھی جو ان کی چھٹی، کل کی بھی چھٹی اور پرسوں کی بھی چھٹی اور پھر آگے 12 دن کی ان کا جو سامنے آیا ہے ان کی تفصیلات کہ جی 12 دن کے لیے وہ عمرہ پہ جا رہے ہیں اپنے عمرہ کرنے کے لیے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور باقاعدہ طور پر PTI نے علی امین گنڈا پور کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ہے پشاور ہائی کورٹ میں. آج ہی کوشش تھی کہ آج ہی سماعت ہو جائے، آج سماعت نہ ہوئی تو کل اس کے اوپر سماعت ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے لیے، اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف SIC میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکی ہے، تو اب اگر ان کی درخواست نہ بھی منظور ہو تو وہ اپنی جو ریزرو سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف حاصل کر لے گی. ٹانک کا حلقہ ہے NA43. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت چکے تھے. پھر 6 پولنگ اسٹیشنز میں ری پولنگ کا کہا گیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا. الیکشن کمیشن نے آج 19 فروری کو وہاں پر ری پولنگ کروائی. وہاں پر فوج تعینات تھی، سیکیورٹی کے بہتر انتظامات تھے اور جو تمام کے تمام جو 348 پولنگ اسٹیشنز ہیں اس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جاری کر دیا گیا ہے. حلقہ NA43 میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار داور خان کنڈی ان کے 64,483 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے مفتی اسد محمود 63,900 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے ہیں. ابھی فارم 47 نہیں جاری ہوا لیکن یہ جو تفصیلات ہیں یہ فارم 45 کے مطابق ہیں جو میڈیا کے ذریعے اور ریٹرننگ افسران نے اعلان کر دیا ہے. ابھی فارم 47 چکے اس پہ کے اوپر وقت لگتا ہے. بہرحال یہ جو ایک سیٹ تھی جس کو ری پولنگ کروائی گئی تھی اور ری پولنگ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ تک خارج ہو گئی تھی درخواست، لیکن ری پولنگ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے اپنی جو جیت ہے اس کو برقرار رکھا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.